نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک میں ہمیں اس بات کی طرف بھی دھیان دینا چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت سے زیادہ دعائیں مانگیں، اپنی عادت بنائیں کہ ہم نے اللہ سے مانگنا ہے، اور رمضان مانگنے کا مہینہ ہے۔ اب اللہ رب العزت سے ہم نے کیا مانگنا ہے، کیسے مانگنا ہے، تو اس کا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے کہ اللہ سے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ مانگا جائے اور اپنی ہر ضرورت اللہ کے سامنے رکھی جائے، اور اللہ رب العزت کے حضور گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے۔ رمضان ہماری تربیت کا مہینہ ہے، اور اس میں ہماری یہ تربیت بھی ہو کہ ہم نے اللہ سے مانگنا ہے، لمبی لمبی دعائیں مانگیں اور اکیلے میں دعائیں مانگیں۔ یہ جو اجتماعی دعائیں ہوتی ہیں، اجتماعی دعاؤں میں بھی شریک ہونا چاہیے، لیکن اس میں اللہ معاف فرمائے ریاکاری کا عنصر زیادہ ہوتا ہے۔ تو ہم اکیلے میں تنہائی میں بیٹھ کے دروازہ بند کر کے لائٹ آف کر کے صرف اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہو جائیں، اللہ کے سامنے ہم سجدہ ریز ہو جائیں، اللہ کے سامنے ہم اپنی جھولی پھیلا دیں، اللہ کے سامنے ہم اپنے ہاتھ بلند کر دیں اور اللہ کے آگے زاری کریں، اللہ کے آگے روئیں، اللہ سے معافی مانگیں، اور اللہ کے سامنے اپنا ہر مطالبہ رکھیں، اپنی ہر ضرورت رکھیں، اپنی ہر جائز خواہش رکھیں کہ یا اللہ ان ضروریات کو پورا کرنے والے آپ ہیں، اور پورے اہتمام کے ساتھ دعائیں مانگیں۔ دعاؤں میں اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کریں، اللہ رب العزت کی عظمت کو، اللہ رب العزت کی کبریائی کو بیان کریں، اللہ رب العزت کی تعریف اور توصیف کریں، اللہ کی حمد بیان کریں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود و سلام پڑھیں کہ اس کی برکت سے اللہ رب العزت دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ جن دعاؤں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود و سلام پڑھا جاتا ہے، اللہ رب العزت ان دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرماتے ہیں، اللہ رب العزت ان دعاؤں کو رد نہیں فرماتے، اللہ رب العزت ان دعاؤں کے لیے آسمانوں کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بھی بیان کرنی چاہیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھی پڑھنا چاہیے، اور اس کے بعد اپنی جو ضرورت ہے، اپنی جو حاجت ہے، اسے اللہ رب العزت کے سامنے رکھنا چاہیے، اور طویل دعاؤں کی عادت ڈالنی چاہیے۔ عام حالات میں بھی ہم لمبی دعائیں مانگیں اور اللہ رب العزت کے حضور گڑ گڑائیں، عاجزی اور انکساری اختیار کریں، اور رمضان المبارک میں تو اس کا خاص اہتمام کریں، اور اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ یہ دعائیں تنہائی میں ہوں، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، کہیں دل میں یہ شائبہ نہ آ جائے کہ فلاں دیکھ رہا ہے اور وہ کہے گا سبحان اللہ کتنی لمبی دعا مانگ رہا ہے، اور کیسے دعا میں رو رہا ہے، اور کتنے خوبصورت الفاظ میں دعا کر رہا ہے۔ اور یہاں پہ ایک اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ ہم دعائیں پڑھتے ہیں، ہم دعائیں کرتے ہیں، دعائیں مانگتے نہیں ہیں۔ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ یہ عرض کیا تھا کہ ہمیں دعائیں پڑھنی نہیں چاہیے، ہمیں دعائیں مانگنی چاہیے۔ مانگنے والا جیسے مانگتا ہے ویسے اللہ رب العزت سے ہم دعا مانگیں، اور اس امید پہ مانگیں کہ اللہ رب العزت ہماری اس دعا کو قبول فرمائیں گے، اور ہم جو اللہ سے مانگیں گے اللہ رب العزت ہمیں عطا فرمائیں گے۔ ہماری دعاؤں میں یہ جو لاپرواہی کا عنصر ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں اور ہم کیا پڑھ رہے ہیں، رٹے رٹائے چند جملے ہوتے ہیں، ان کو ہم ادا کر لیتے ہیں، اور پھر دل میں یہ ہوتا ہے کہ چلو قبول ہو گئی تو ٹھیک، نہ ہوئی تو بھی ٹھیک۔ یہ تو کوئی بات نہیں ہے۔ ہم جب اتنے بڑے اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں تو ہمیں یہ اعتقاد ہونا چاہیے، ہمارا یہ یقین اور ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت ہماری دعا کو سنیں گے، اور اللہ رب العزت ہماری دعا کو قبول کریں گے۔ ہم اللہ سے اپنی دعاؤں کو منوائیں۔ یہ تب ہوگا جب ہم دعاؤں کو سوچ کر پڑھیں گے، دعاؤں کو سوچ کر مانگیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
جتنی دعائیں ارشاد فرمائی ہیں ان دعاؤں کو ہم سیکھیں، ان دعاؤں کو ہم پڑھیں، قاری صاحب کے پاس جا کر، مولانا صاحب کے پاس جا کر، مفتی صاحب کے پاس جا کر ہم ان دعاؤں کو سیکھیں اور ان دعاؤں کو صحیح الفاظ کے ساتھ، صحیح تلفظ کے ساتھ ادا کریں، اور پھر وہ دعائیں چونکہ عربی زبان میں ہیں اور ہم عربی سے نابلد ہیں، ہمیں تو عربی آتی نہیں، تو ان دعاؤں کا ترجمہ بھی سیکھیں۔ ہماری جو زبان ہے اپنی اس زبان میں اس دعا کا ترجمہ بھی ہمیں آئے۔ جب اس کا ترجمہ ہمیں آئے گا، اس کا مطلب ہمارے سامنے ہوگا، وہ الفاظ حقیقت میں ہمارے سامنے ہوں گے کہ ہم اللہ سے مانگ کیا رہے ہیں، پھر ہمیں اس کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوگا، ہمیں اس کی افادیت کا بھی اندازہ ہوگا کہ ہم اللہ سے مانگ کیا رہے ہیں۔ ہمارے ہاں تو عجیب روٹین ہے کہ چند رٹے رٹائے جملے ہیں، وہ ہم پڑھ دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے دعا مانگ لی، ہم نے دعا پڑھ لی۔ ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں رمضان المبارک میں اس چیز کی پریکٹس بھی کرنی چاہیے کہ ہم صحیح الفاظ کے ساتھ دعاؤں کو یاد کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں جن دعاؤں کی تعلیم دی ہے، جو دعائیں بتلائی ہیں، ہم ان دعاؤں کو یاد کریں اور ان دعاؤں کے ساتھ ساتھ ان کا جو ترجمہ ہے اس ترجمے کو بھی یاد کریں کہ جب ترجمے کو ذہن میں رکھ کر ہم ان عربی الفاظ کو ادا کریں گے تو دعا کا صحیح لطف ہمیں آئے گا، دعا کا صحیح مقصد ہمیں حاصل ہوگا اور ہمیں پتہ ہوگا کہ ہم اللہ رب العزت سے کیا مانگ رہے ہیں۔ اور اللہ رب العزت سے دعا مانگتے ہوئے پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ ہم دعا مانگیں، عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا مانگیں، عاجزی کے پیکر بن جائیں، اور اللہ رب العزت سے دعا مانگتے ہوئے ہمیں بالکل ایک اللہ کے در کا بھکاری بن جانا چاہیے، اللہ کے در کا سوالی بن جانا چاہیے۔ اور کئی دفعہ میں نے یہ بات عرض کی کہ ہم یہ دیکھیں کہ بازار میں، سڑکوں پہ، گاڑیوں کے اڈوں پہ یہ جو مانگنے والے ہوتے ہیں پیشہ ور لوگ، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی اتنے ماہر ہوتے ہیں کہ وہ جس سے چمٹ جائیں، جب تک اس سے کچھ پیسے لے نہ لیں اس کی جان نہیں چھوڑتے۔ تو ہم ان سے سبق حاصل کریں، ان سے سیکھیں کہ کیسے مانگنا ہے اللہ سے، ہم اللہ رب العزت کی رحمت سے چمٹ جائیں، ہم اللہ رب العزت کے در رحمت پہ آ کے گر جائیں، سجدے میں پڑ جائیں، اور اللہ رب العزت سے ایسے مانگیں، ایسے مانگیں، ایسے مانگیں، اس امید کے ساتھ مانگیں کہ اللہ رب العزت ہماری اس دعا کو ریجیکٹ نہیں کریں گے، اللہ رب العزت ہماری اس دعا کو رد نہیں کریں گے، اللہ رب العزت ہماری اس دعا کو شرف قبولیت عطا فرمائیں گے۔ تو رمضان میں ہم اس بات کی خاص طور پہ پریکٹس کریں، اس بات کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں کہ ہم نے اللہ سے مانگنا کیسے ہے، اور جب رمضان میں ہماری یہ تربیت ہو جائے، ہماری یہ تیاری ہو جائے، تو عام حالات میں بھی، عام زندگی میں بھی، رمضان سے ہٹ کر بھی ہم اللہ سے ایسے ہی مانگیں۔ اور اللہ سے مانگتے ہوئے پھر یہ بات عرض کرتا ہوں کہ اس میں تکبر نہ ہو، اس میں گھمنڈ نہ ہو، اس میں رعونت نہ ہو، اس میں بالکل عاجزی ہو، انکساری ہو، اور اللہ کے سامنے ہم بچھ جائیں، اللہ کے سامنے ہم گر جائیں۔ وہ ایک بزرگ تھے، ان کے کمرے کے باہر ایک چٹائی بچھی ہوتی تھی اور اس چٹائی کے اوپر گرد و غبار پڑا ہوتا تھا، تو ان کے خدام اور ان کے مریدین جو ہیں اس سے اس گرد و غبار کو صاف کر دیا کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ وہ حضرت اپنے کمرے سے باہر تشریف لائے تو دیکھا کہ ایک خادم جو ہے وہ اس چٹائی کے اوپر سے دھول کو صاف کر رہا ہے، اس کو جھاڑ رہا ہے۔ تو فرمایا بھائی یہ کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا حضرت آپ یہاں بیٹھیں گے، آپ یہاں نوافل پڑھیں گے، آپ سجدے میں جائیں گے، آپ کی پیشانی پہ مٹی لگ جائے گی، تو اس لیے میں اس کو صاف کر رہا ہوں، جھاڑ رہا ہوں کہ مٹی نہ لگے۔ تو وہ مسکرائے اور ایک آہ بھری فرمانے لگے، ارے میاں وہ سجدہ ہی کیا جس میں پیشانی اور ناک خاک آلود نہ ہوں۔ تو جب اس انداز میں بندہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کہ میری پیشانی اور میری ناک اس کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے، یعنی میری کوئی عزت ہی نہیں ہے، میں اللہ کے سامنے بالکل حقیر ہوں، اور حقیر ہو کر جب ہم اللہ سے مانگیں گے تو اللہ رب العزت تو بڑے غفور الرحیم ہیں، بڑے رحیم ہیں، بڑے کریم ہیں، بڑے مہربان ہیں، رحمان ہیں، رحیم ہیں، ہماری دعاؤں کو کیسے رد کریں گے؟
وہ تو ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والے ہیں. وہ تو بار بار کہتے ہیں میرے بندو مجھ سے مانگو کہ میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں. کمی تو ہمارے مانگنے میں ہے. تو ہم اس بات کی عادت ڈالیں کہ ہم اللہ رب العزت سے مانگنے والے بن جائیں اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ سے مانگیں. اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق بھی عطا فرمائیں اور ہم اللہ رب العزت سے جو دعائیں مانگیں اللہ رب العزت انہیں شرف قبولیت بھی نصیب فرمائیں. آمین.